خوش آمدید اور عبادت میں استقبال ہے۔ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں خدائیہ مداخلت کے متعلق۔ یسوع کی عظیم ترین گواہی ایک معجزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس معجزے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ تو اگرچہ کوئی بیماری کے بستر پر ہے یا زندگی بھر لنگڑا رہا، اگر ان کے لیے یسوع کے نام میں شفا یابی کی دعا کی جاتی ہے اور وہ چلنا شروع کر دیں، کوئی عالم اس خدائیہ معجزے پر دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ کلام میں ایک حوالہ ہے پرانے عہد نامے میں، یشعیاء نبی کی کتاب 37 باب اور 20 آیت۔ جس وقت حزقیہ پر دشمن نے حملہ کر دیا اور وہ جانتا تھا کہ بچنے کا کوئی وسیلہ نہیں کہ دشمن کو پست کر سکے، سو اب آئے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا، یعنی کہ دشمن، تاکہ زمین کی سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ جی ہاں، اور خدا نے اسے بچایا بھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یسوع مسیح کا پیروکار ہوں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس نے کیا سکھایا، بلکہ اس نے جیسی زندگی گزاری۔ مجھے یاد ہے زیادہ وقت نہیں گزرا، گلیل کے سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، یہ ایک تازہ پانی کی جھیل ہے، اور میں اس واقعہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یسوع کیسے اس جھیل پر چلے۔ عزیزو، ہم ایک انسان کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ خدا ہے، یقیناً آدم شکل میں خدا۔ اس کا 80-90 کلو کے قریب وزن ہوگا، اور وہ پانی پر چلا۔ یہ ایک لاکھ کلام معجزہ ہے۔ کیسے اس نے 2 مچھلیاں لیں اور 5 روٹیاں، اور اس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ کیسے اس نے لازر کو قبر میں سے زندہ کیا۔ مشرقی علاقوں میں گرم ماحول کی وجہ سے جب کوئی مرتا ہے اسے اسی دن دفنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا بدن فوری طور پر گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور لازر اس قبر میں 4 دن تک رہا۔ اور یاد رکھیں، لازر کی 2 بہنیں مریم اور مارتھا نے کہا، خداوند آپ وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ لاش مکمل طور پر گل چکی ہوگی۔ پھر بھی یسوع نے کہا، لازر باہر آ، اور وہ قبر میں سے باہر آ گیا، اپنے کفن میں لپٹا ہوا۔ میں اس قبر پر گیا ہوں، بیتنیہ کے ایک گاؤں میں، پہاڑ کے اس پار، زیتون کے پہاڑ کے۔ میں در حقیقت نیچے اترا اور اس قبر میں لیٹا، اور میں نے قیاس لگایا کہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح میرے لیے زیادہ خالص ہیں بجائے آپ کے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے خدائیہ طور پر مداخلت کرتے دیکھا ہے کئی مرتبہ۔ اسی کھیت میں ہم نے اپنے بیمار چوپایوں کے لیے دعا کی اور خدا نے چنگا کیا۔ ہمارے کھیتوں میں آگ لگ گئی جو ہم بجھا نہ پائے، اور خدا نے موسم تبدیل کر دیا اور بارش بھیج دی۔ بالکل خدائیہ معجزے۔ آپ میں سے بہت سے عزیز اس دن عین گدی اسرائیل میں میرے ساتھ تھے۔ سمندری سطح سے 400 میٹر نیچے، زمین کے سب سے ادنا حصے میں، ہم نے اس اوپری بالا خانے کے تجربے کے بارے میں پڑھا ہے کہ کیسے زوردار تیز ہوائیں چلی تھیں۔ ٹھیک ویسا تجربہ ہمیں ملا زمین کے اس ادنا حصے میں، جہاں بارش نہیں ہوتی، کبھی ہوا نہیں چلتی۔ جب میں اس جھیل کے قریب سے گزرا، میں نے دعا کی، اے خدا مجھے وہی تجربہ ایک بار پھر دے، اور اس نے دیا۔ ایک حقیقی معجزہ ہزاروں خطبوں کے برابر ہے۔ حزقیہ بادشاہ کے ساتھ یہی ہوا۔ اس نے کہا، ہمیں نجات دے تاکہ دنیا کے تمام ملک جانے کہ تو ہی خدا ہے۔ عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں، خدا کو کمتر نہ سمجھیں۔ وہ زندہ ہے، وہ بھلا ہے، وہ چلتا پھرتا آپ کی زندگی میں ہے، وہ آپ کے گھروں میں ہے جبکہ آپ اس عبادت میں شامل ہیں۔ اسے پکاریں، کہیے کہ خداوند میری مدد کر، وہ کرے گا۔ وہ کل بھی ایک سا تھا، آج اور ابد تک رہے گا۔ عبرانیوں 13 باب 8 آیت۔ اور آخر میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، خدا سے کہیں کہ آپ کے ایمان کو بڑھائے تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کے معجزے کے لیے ایمان لائیں۔ وہ زندہ ہے اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.